بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی سے متعلق ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میری امی کی ذرا سی بے احتیاطی میری بڑی بہن کی موت کا سبب بن گئی۔ گھر میں ماتم تھا، میری جوان بہن مر گئی تھی۔ ہم بہنیں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ چھوٹا بھائی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہمارے گھر میں ہوا کیا ہے۔ گھر میں تمام رشتہ دار اکٹھے تھے۔ امی ساکت و جامد خاموش سی بیٹھی تھیں، جیسے وہ پتھر کی ہو گئی ہیں۔ یہ سراسر امی کی ہی غلطی تھی، جس کا خمیازہ ان کی اولاد کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ اولاد کی تکلیف والدین کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ میری والدہ کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ امی 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھیں۔ امی نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ گھر میں فارغ بیٹھی تھیں کہ امی کو نہ جانے کہاں سے عملیات کا شوق اٹھا۔ اپنے چھوٹے بھائی کو پیسے دے کر 5-6 عملیات کی کتابیں منگوا کر پڑھنا شروع کر دی۔ نہ صرف پڑھیں بلکہ ان کتابوں میں دیے گئے عمل بھی کرنے لگیں۔ کسی عالم سے اجازت لیے بغیر اس طرح کے عملیات کا کیا نتیجہ ہوگا یہ انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ امی کے کسی عمل نے ایک پرسکون روح کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ خدا جانے وہ کوئی جن تھا، بھوت تھا یا کوئی روح۔ وہ ایک لمبا تڑنگا کالا مرد تھا، جس طرح حبشی ہوتے ہیں، بالکل حبشی والے نین نقش تھے۔ امی چونکہ نماز روزے کی پابند تھیں، نانا نانی ماموں کے گھر تمام لوگ نماز روزے کی سختی سے پابندی کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے امی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ امی بتاتی ہیں وہ امی کو کبھی دیوار پر چپکا نظر آتا تو کبھی صحن میں بندھی رسی پر الٹا لٹکا نظر آتا تھا۔ اس طرح کی مخلوق کے لیے جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو مہینہ 15 دن پہلے جمالی یا جلالی پرہیز کیا جاتا ہے۔ جمالی پرہیز کا مطلب لہسن، پیاز، انڈا، مچھلی سے پرہیز ہوتا ہے۔ جلالی پرہیز بہت سخت ہوتا ہے۔ اس میں صرف دودھ پی سکتے ہیں یا چنے کھا سکتے ہیں، مگر بہت خیال کے ساتھ اگر دودھ کے ساتھ کوئی مکھی یا مچھر پی گئے یا چنے کے ساتھ گھن کھا لیا تو یہ پرہیز ٹوٹ جاتا تھا اور نئے سرے سے پرہیز کرنا ہوتا تھا۔ نماز اول وقت ادا کرنی ہوتی اور تمام مکروہات سے پرہیز لازمی ہوتا ہے، یعنی عملیات کے ذریعے کسی مخلوق کو قبضے میں کرنا بڑا جان جوخم کا کام تھا۔ جب عمل میں کامیاب ہوتا ہے تو اس طرح کی مخلوق کے حاضر ہونے پر حضرت سلمان علیہ السلام کی قسم دے کر وعدہ لیا جاتا ہے کہ وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور بلانے کے وقت ہی حاضر ہوگا۔ مگر امی تو یہ بھی نہ جانتی تھیں کہ ان کے کون سے عمل سے یہ حاضر ہوا ہے۔ خوف اسی بات کا تھا کہ یہ حبشی کسی وعدے اور قسم کا پابند نہ تھا۔ نانا نانی نے امی کے معاملے میں کبھی کسی عمل کی مدد نہ لی۔ نانا کا خیال تھا یہ امی کا وہم ہے، جبکہ امی تمام قصہ نانا کو سنا چکی تھیں۔ وہ امی کے علاوہ کبھی کسی کو نظر نہیں آیا تھا۔ نانا کو لگا ان تمام مسائل کا حل امی کی شادی ہے۔ نانا نے مناسب رشتہ دیکھ کر امی کی شادی کر دی۔ ابو بھی مکمل مذہبی تھے۔ امی نے ابو کو یہ سارے واقعے سے لا علم رکھا تھا۔ شادی کے بعد بھی وہ حبشی امی کو نظر آتا رہا۔ پتہ نہیں وہ امی سے کیا چاہتا تھا۔ اس نے کبھی امی سے بات نہ کی تھی۔ امی بھی عادی ہو گئی تھیں۔ وہ اب اسے دیکھ کر خوفزدہ نہیں ہوتی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امی 4 بیٹیوں اور 1 بیٹے کی ماں بن چکی تھی، مگر وہ اب بھی حبشی کو الٹا لٹکا دیکھتی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ 4 بیٹیاں جوان ہو گئی تھیں۔ اچانک ایک دن وہ ہو گیا جس کا ڈر تھا۔ بڑی باجی خوشی کو وہ حبشی دیوار پر لٹکا ہوا نظر آ گیا تھا۔ باجی چیخیں مار کر بے ہوش ہو گئی تھیں۔ باجی کی چیخ سن کر سب گھر والے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ امی باجی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگیں۔ خوشی بیٹا ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خوشی باجی نے آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔
وہ کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگی مگر الفاظ زبان کا ساتھ نہ دے رہے تھے۔ وہ انگلی سے ایک طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ باجی کے منہ سے بس یہ الفاظ نکلے، وہ کالا آدمی، وہ کالا آدمی۔ امی ساری بات سمجھ گئیں۔ امی باجی پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکنے لگیں۔ ابو بھی آ گئے۔ باجی کو ڈاکٹر کو بھی دکھایا مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ باجی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ ہر وقت خوفزدہ رہتی تھیں۔ امی خود دم و درود کرتی رہیں، کبھی کسی عالم کو نہیں دکھایا کیونکہ اس طرح امی کا راز فشاں ہو جاتا۔ یہ مصیبت امی کی بلائی ہوئی تھی۔ امی کی ہام خیالی تھی کہ وہ کالا حبشی باجی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ باجی تنہا رہنے لگیں۔ وہ بات بھی بہت کم کرتی تھیں۔ میری زندگی سے بھرپور باجی مرجھا کر رہ گئی تھیں۔ پھر ایک دن باجی نے زندگی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ باجی کی اچانک موت نے امی کو ادمرہ کر دیا تھا۔ امی کو یہ اندازہ نہ تھا کہ باجی مر چکی ہیں۔ وہ کھیل جو باجی کے ساتھ کھیلا جاتا رہا، وہ کھیل کالا حبشی اب میری دوسری بہن عرشی سے کھیلنے لگا تھا۔ جو حالت باجی کی تھی اب وہ حالت عرشی کی ہو گئی تھی۔ عرشی مجھ سے بڑی تھی۔ عرشی نے بتایا وہ کالا حبشی رات کو میرے پاس آ جاتا ہے۔ وہ میرے ساتھ وہی حرکتیں کرتا ہے جو کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ جب وہ میرے سے ہٹتا ہے تو میرا پیٹ پھول جاتا ہے اور صبح فجر تک میں اس حبشی کی شکل کے ڈیروں بچے پیدا کرتی ہوں۔ ہر رات کے اس عمل سے عرشی کمزور ہوتی چلی گئی تھی۔ جب دوسری بیٹی کی جان پر بن آئی تو امی نے سارا راز ابو سے کہہ سنایا۔ ابو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اگر تم یہ سب مجھے پہلے بتا دیتی تو میں اپنی بیٹی کو بچا لیتا۔ اب ابو کی دوڑیں عاملوں کے پاس لگنے لگیں۔ طرح طرح کے عامل حضرات اپنے علم آزماتے رہے۔ پیسہ پانی کی طرح بہایا مگر پھر بھی عرشی موت کی پرسکون نیند سو گئی تھی۔ گھر میں پھر جوان موت، لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ رشتہ داروں نے ملنا جلنا ختم کر دیا۔ 2 جوان اموات نے امی ابو کو نڈھال کر دیا تھا۔ مجھے دونوں بہنوں کی موت سے زیادہ یہ خوف تھا کہ اب میرا نمبر ہے۔ عرشی کی موت کو 10 دن گزر گئے۔ ایک دن میں رسی سے کپڑے اتار رہی تھی۔ رسی کے کونے پر ایک مردانہ قمیض ٹنگی تھی۔ میں قریب جا کر قمیض دیکھنے لگی۔ میرے گھر میں تو یہ کسی کو نہیں آتی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے قمیض کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ خوف سے میری چیخیں نکل گئیں۔ قمیض میں ایک سر پھنسا ہوا تھا کسی کالے آدمی کا اور وہ سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ میری چیخ کی آواز سن کر امی آ گئیں۔ میں امی سے لپٹ گئی۔ امی مجھے بچا لیں، امی وہ کالا آدمی قمیض میں ہے، وہ اس کا سر۔ میرے منہ سے بے ربط الفاظ نکلنے لگے۔ کہاں بیٹا، یہاں تو کوئی قمیض نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ تھی کہ وہ امی کو نظر ہی نہ آ رہا تھا۔ امی مجھے لے کر کمرے میں آ گئی تھیں۔ حبشی کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ باجی اور عرشی کس آزمائش سے گزری تھی۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ خوف سے میرا دل میرے حلق میں دھڑک رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر امی روئے جا رہی تھیں۔ اتفاق سے اس وقت امی کی خالہ زاد بہن آ گئیں۔ ریحانہ خالہ امی کو روتا دیکھ کر بولی، کیا بات ہے، تم ماں بیٹی کیوں پریشان ہو؟ خالہ کی ہمدردی پا کر امی پھوٹ کر رو پڑیں اور روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ ریحانہ خالہ نے کہا، خدا نے شاید اسی وقت مجھے تمہاری مدد کے لیے ہی بھیجا ہے۔ میں کل اپنے مرشد کے پاس پشاور جا رہی ہوں۔ وہاں ہر سال مرید قافلے کی صورت میں جاتے ہیں۔ رہائش اور کھانے کا بھی بہترین انتظام ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو عینی کو میرے ساتھ بھیج دو، انشاءاللہ تمہارا مسئلہ وہیں سے حل ہوگا۔ امی نے کہا کہ ریحانہ باجی آپ عینی کو اپنے ساتھ لے جائیے گا، میں اس کے ابو سے رات کو اجازت لے لوں گی۔ میں اب یہ موت کا کھیل ختم کروں گی۔ غلطی میری ہے تو سزا بھی مجھے ملنی چاہیے، میرے بچے بے قصور ہیں۔ امی یہ کہہ کر پھر رونے لگی۔ ریحانہ خالہ نے امی کو تسلی دی اور مجھے صبح تیار رہنے کی تاکید کرتی ہوئی چلی گئیں۔ مجھے تو رات کی فکر تھی، رات تو مجھے گھر میں ہی گزارنی تھی۔ رات بھی آ ہی گئی۔ خوف سے میرا دم خشک ہو رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میری مدد فرما۔ میں ریحانہ خالہ کے مرشد کا نام نہیں جانتی تھی مگر میں صبح صحیح سلامت ان کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ میں ساری رات جاگتی رہی۔ جب موت سامنے ہو تو نیند کسے آتی ہے۔ میں پوری رات درود شریف کا ورد کرتی رہی یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔
میں نے فجر کی نماز پڑھی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ ساری رات وہ حبشی نظر نہیں آیا۔ میں نے بیگ میں اپنے کپڑے اور ضرورت کا سامان رکھا۔ اتنی دیر میں امی ابو بھی اٹھ گئے تھے۔ ٹھیک 7 بجے ریحانہ خالہ آ گئیں اور میں سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے ریحانہ خالہ کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ گھر کے سامنے بس کھڑی تھی۔ بہت سے مریدین حضرات حضرت صاحب سے ملنے جا رہے تھے۔ میں بس میں کھڑکی کی طرف بیٹھ گئی تھی۔ میرے ساتھ ہی ریحانہ خالہ بیٹھ گئیں۔ جب میں نظر اٹھا کے دیکھا تو گھر کی طرف دروازے پر حبشی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میرے اوپر کی سانس اوپر ہی رہ گئی۔ بس آہستہ آہستہ چل پڑی۔ میرا خیال تھا کہ وہ بس میں ہی آ جائے گا، مگر وہ آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ بس چلتی رہی۔ مغرب سے کچھ پہلے بس ایک ہوٹل کے سامنے رکی۔ لوگ اترنے لگے۔ ریحانہ خالہ نے کہا، چلو اینی واش روم چلتے ہیں۔ میں بس سے اتر کر ریحانہ خالہ کے ساتھ ہوٹل کے اندر چلی گئی۔ واش روم سے فارغ ہو کر وضو کیا، کھانا کھایا۔ ریحانہ خالہ وہیں بیٹھ کر پان کھانے لگیں۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ 6-7 قدم ہی چلی ہوں گی کہ سامنے درخت پر وہی حبشی الٹا لٹکا ہوا نظر آیا۔ وہ میری ہی طرف دیکھ رہا تھا اور بہت غصے میں تھا۔ پیچھے سے ریحانہ خالہ آوازیں دینے لگی، چلو اینی۔ میرے قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔ میں وہیں جم گئی تھی۔ خالہ نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں جیسے ہوش میں آئی، تیز تیز قدم اٹھاتی بس میں سوار ہو گئی۔ حبشی ویسے ہی لٹکا ہوا تھا۔ بس چل پڑی۔ پھر بس 2 جگہ رکی، مگر میں بس سے نہ اتری۔ میں جانتی تھی کہ حبشی اپنی سی پوری کوشش کرے گا کہ میں حضرت صاحب تک نہ پہنچوں۔ حبشی نے جس طرح میری طرف غصے سے دیکھا تھا، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری پریشانی کا حل صرف مرشد سرکار کے پاس ہی ہے۔ اگلے دن عصر کے وقت ہم حضرت صاحب کے مسافر خانے کے آگے اترے۔ نماز عصر ادا کی، لنگر خانے میں کھانا کھایا۔ خالہ بولی، اینی بیٹا بے فکر ہو جاؤ، وہ مردود حبشی سرکار کی حدود میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ بعد نماز مغرب تمام خواتین مرشد سرکار کی بیگم سے ملنے چلی گئیں۔ میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ خواتین اپنے مسائل حضرت صاحب کی بیگم کو بتاتی ہوئی اور کاغذ پہ لکھتی ہوئی دے رہی تھی۔ پھر ان کا حل سرکار کاغذ پر لکھ دیتے تھے۔ میں نے بھی تمام واقعہ بی بی مرشد سے کہہ دیا۔ پھر ہم سب مسافر خانے میں آ گئیں۔ خالہ نے ٹھیک کہا تھا، وہ مردود حبشی اب تک مجھے یہاں نظر نہیں آیا تھا۔ اگلی صبح ایک عورت مسافر خانے میں آئی اور آواز لگانے لگی، اینی کون ہے؟ سرکار بلا رہے ہیں۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریحانہ خالہ بولی، اینی بیٹا پردہ کر کے جانا، سرکار بے پردہ بیبیوں سے نہیں ملتے۔ میں نے خود کو چادر میں اچھی طرح ڈانپ لیا۔ جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچی تو وہاں بی بی مرشد بھی موجود تھی۔ بی بی نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ حضرت صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے، بی بی آپ نے جو مسئلہ بتایا تھا اب آپ اپنی زبانی ہی بتائیں۔ میں اپنی دونوں بے قصور بہنوں کی موت کا بتاتے ہوئے رو پڑی تھی۔ حضرت صاحب بولے، ابھی اس کو بلائے لیتے ہیں، میں خود اس سے معلوم کرتا ہوں وہ کیوں تم لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ حضرت صاحب نے آنکھیں بند کی، پھر چند سیکنڈ بعد اچانک آنکھیں کھول دی۔ وہ حیرت سے بولے، وہ تو مسلمان ہے، پھر اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتا ہے وہ؟ پھر حضرت منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ کالا حبشی حضرت صاحب کے سامنے کھڑا تھا۔ حضرت صاحب نے گرج دار آواز میں کہا، بیٹھ جا۔ وہ فوراً بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں نیچی تھیں۔ سرکار بولے، کیوں اس خاندان کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ مسلمان ہوتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے۔ حبشی بولا کہ اس لڑکی کی ماں نے مجھے اپنے عمل سے قابو میں کیا ہوا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں میرے عمل میں جلالی پرہیز کیا جاتا ہے، اور یہ عمل ایک ایسے چراغ کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے جس میں بڑے مینڈک کا خون اور چوتارا کپڑا ڈال کر جلایا جائے۔ مجھے بلانے کے لیے چراغ جلایا جاتا ہے اور واپس بھیجنے کے لیے چراغ گل کر دیا جاتا ہے۔ میں یہاں اپنے قبیلے سے دور، اپنی بیوی بچوں سے دور قید میں ہوں۔ وہ نہ مجھ سے کوئی کام لیتی ہے اور نہ ہی مجھے آزاد کرتی ہے۔ مرشد بولے، تو ان بچیوں کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ قصور ان کی ماں کا ہے جس نے تجھے اپنے عمل سے حاضر کیا۔ تو نے ان کی ماں کو کیوں نقصان نہ پہنچایا؟ حبشی بولا، اس کی ماں کا نام ہی 2 دھاری تلوار ہے۔
بھلا میں زینت فاطمہ نامی اس کی ماں کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ مرشد بولے، اب کیا چاہتا ہے تو؟ حبشی ادب سے بولا، اس کی ماں سے کہیں مجھے آزاد کر دے۔ مرشد بولے، اور جو اس کی 2 جوان بہنیں جان سے گئیں اس کی سزا تجھے بھگتنا پڑے گی یا نہیں؟ حبشی گڑ گڑانے لگا، سرکار مجھے معاف کر دے، میں نے گناہ کیا اور اب میں توبہ کرتا ہوں۔ مرشد گرجے، تو نے خدا کا بنایا قانون توڑا ہے، بلا اپنی اس فوج کو جو اس لڑکی کی بہنوں نے جنی ہے، بلا اپنی اس فوج کو جو اس لڑکی کی بہنوں نے جنی ہے۔ کچھ سیکنڈ بعد چھوٹے چھوٹے ڈیروں بچوں سے کمرہ بھر گیا۔ وہ بچے سب حبشی کی فوٹو کاپی تھے۔ مرشد بولے، تو اب اس فوج کے ساتھ مل کر انسانوں کو تنگ کرے گا؟ حضرت آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ تمام بچے ایک ایک کر کے صابن کے بلبلوں کی طرح پھٹنے لگے۔ سب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے تھے۔ اب حبشی کی باری تھی۔ حضرت صاحب نے ہاتھ میں پانی لے کر بلند آواز میں کلمہ پڑھا اور اللہ اکبر کہہ کر پانی کے چھینٹے حبشی پر پھینک دیے۔ حبشی کے جسم میں آگ ہی لگ گئی تھی، وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا تھا۔ آج میں ایک خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ مرشد صاحب نے میرے لیے خدا سے خصوصی دعا کی تھی اور خدا نے بندے کے روپ میں مرشد صاحب کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیج دیا تھا۔ کالا حبشی آج بھی کبھی چشم زد میں میرے سامنے آ جاتا ہے تو میں یہ سوچ کر ہی کانپ جاتی ہوں کہ اگر میرا انجام بھی میری بہنوں جیسا ہوتا تو کیا ہوتا۔